بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بزنس ٹائکون ہیں۔ اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آپ امیدوار ہیں گورنمنٹ ہاؤسنگ امپلائی سوسائٹی گورنمنٹ بہاولپور کے۔ تو راجہ شاہ زیب خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے، بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے راجہ شاہ زیب خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو سر دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے سر تھینک یو۔ انٹرویو کے لیے۔ میری جو لائف ساری ملتان گزری، میرا ایجوکیشن تقریباً انٹر تک میں نے ملتان سے کیا، گریجویشن میں نے لاہور سے کی۔ تو یہی میرا تعلیمی کیریئر۔ گریجویشن کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک سر، یہ بزنس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ آپ کو خود بزنس کا شوق تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ بزنس میں آنا ہے؟ میرے والد صاحب کا شوق تو تھا کہ میں آرمی میں جاؤں، اچھا کیونکہ میرا بیسک علاقہ ہے ڈسٹرکٹ چکوال۔ تو ٹھیک سر۔ ہمارا تو پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے تمام لوگ واریر رہے ہیں، جنگجو رہے ہیں۔ اچھا تو ہماری اس ٹائم بھی پاکستان آرمی کے اندر آپ جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب ہیں، میری فیملی کے ہیں، اس طرح آپ کے ISI کے لوگ ہیں، بہت سارے آرمی کے جتنے بھی لوگ ہیں جی سر۔ ان میں میکسیمم میرے علاقے کے یا میری فیملی کے ہیں۔ تو والد صاحب تو یہی چاہتے تھے میں آرمی میں جاؤں، لیکن میں نہ جا سکا۔ تو بزنس میں نے 99 کے اندر جاب شروع کی، اور جو آج کل آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ مشیر رہے ہیں ان کے جی جمشید اقبال چیمہ صاحب، جی سر۔ ان کے پاس وہ ہمارے پرانے دوست تھے، میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا، اور وہیں سے مجھے آئیڈیا ملا کہ اپنا بزنس کرنا چاہیے۔ تو سیکھنے کے لیے جاب کرنی تو ضروری ہے، میں نے وہاں جاب کی کچھ عرصہ، اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ ٹھیک سر، بزنس کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے اب تک کون کون سے بزنس کیے ہیں اور کون سے بزنس کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ میں نے بہت پہلے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک فرٹیلائزر کمپنی بنائی تھی، سالار فرٹیلائزر۔ جی سر۔ تو اس میں نے کوئی 2-3 سال میں نے کام کیا، لیکن ہم لوگ زیادہ تھے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ پارٹنرشپ بہت لمبی چوڑی کے ساتھ کام کرنا، 2-3 لوگوں سے تو چل سکتا ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے 2010 کے اندر یہاں بہاولپور میں میرے کچھ دوست تھے کالج کے، تو ان کا بھی یہاں بزنس ہے بہاولپور میں، تو ان کے ساتھ مل کے یہاں ایک پیٹرول پمپ سٹارٹ کیا احمد پور روڈ پہ، نور پور نرنگا۔ تو میں پچھلے کوئی 12 سال سے پیٹرولیم کے بزنس کے ساتھ منسلک ہوں۔ ٹھیک اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ پیٹرولیم ڈیلر کے ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے اور کس حد تک یہ آپ کام کر رہے ہیں اس بارے دیکھیں جی، ہر جگہ پہ آپ کو ایسوسیشن کی ضرورت پڑتی ہے، میں؟ جی مسائل ہوتے ہیں، بالکل۔ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں جانا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو لوگ بزنس کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کا کانفیڈنس اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بات کر سکیں، صحیح بات بھی نہیں کر سکتے، جی یا تو بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، یا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسوسیشن اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل جو ہوں ان کو حل کیا جائے۔ تو اس لیے میں ڈسٹرکٹ بہاولپور کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن بہاولپور کا، تو اسی کی ضرورت تھی۔ جی، چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بات کروں تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس آپ کو پتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا ایک کے لیے ایک ادارہ کہہ لیں اس کو، جی بالکل۔ کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ تو بہاولپور جو ہے، یہاں پہ جو زیادہ بزنس ہیں وہ ہیں جننگ فیکٹری کے، آئل ملز ہیں، فلور ملز ہیں، اور باقی جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں، CNG ہیں اور بزنسز ہیں۔ جی تو ان کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر ٹیکس کے مسائل ہیں بہت سارے، سوشل سیکیورٹی، EOBI، مختلف ڈپارٹمنٹ۔ جی تو میں 2011 سے بہاولپور چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، اچھا اور سر۔ 2015-16 میں بہاولپور چیمبر آف کامرس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ ٹھیک اور بہاولپور چیمبر آف کامرس کی ہسٹری میں جی سر۔ 15-16 میں جب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، جی تو 365 دنوں کے اندر ہم نے 280 پروگرامات کروائے ہیں، اچھا سر۔ اور بہاولپور کی انتظامیہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کلوز کیا ہے، ان کے مسائل حل کیے ہیں الحمدللہ۔ سر چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بات کروں تو چیمبر آف کامرس کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ان کو حل ہونا چاہیے؟ چیمبر آف کامرس کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے وہ FBR کے ایشوز ہیں، اچھا سب سے بڑے ہمارے ایشو FBR کے ہیں، وہ حل جی ہونے چاہیے۔ باقی معاملات تو لوکل لیول پہ ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں۔
تو اس کے لیے ہم نے کافی سارے معاملات کیے بھی صحیح. جس طرح بہاولپور انڈسٹری اسٹیٹ کی بات ہے، اس کے لیے بہاولپور چیمبر آف کامرس نے کافی ساری کوشش کی. اب تو الحمدللہ اس کا کام شروع ہو گیا، کیوں حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہوا، وہ پہلے ہونا چاہیے تھا. اور بہاولپور کے اندر کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، جو ہماری بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں لاہور کے بعد اگر ہم ملتان کی طرف آئیں، ملتان ایک بڑا شہر ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ خوبصورت اور اچھا شہر کون ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ بہاولپور ہے. اور بہاولپور کی بدقسمتی ہے ہمارے پولیٹیشینس کی کہ انہوں نے یہاں کسی انڈسٹری کو آنے نہیں دیا. ابھی اگر آپ میڈیکل کالج کی بات کریں تو جو آپ کا میڈیکل کالج لودھرا میں بنا ہوا ہے، اس نے بہاولپور میں بننا تھا. ہمارے ڈی سی ریٹس اتنے تھے اور اس طرح کے ٹیکسز کے مسائل تھے کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو کے لودھرا چلا گیا، ملتان ڈویژن میں چلا گیا. تو سب سے بڑے ایشو کہ ہمارے پولیٹیشینس کو، ہمارے سیاستدان جتنے بھی دوست ہیں، سینئرز ہیں، ان کو چاہیے کہ بہاولپور کے اندر انڈسٹری لے کے آئیں. بہاولپور تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب انڈسٹری یہاں ہوگی، اور یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک سر، یہ تو ہم نے بزنس کے حوالے سے بات کی. جی سیاست کے حوالے سے بات کروں تو گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں پریزیڈنٹ کا، جی تو اس کا شوق آپ کو کیسے آیا ہوا؟ دیکھیں جی، میں جب اسٹوڈنٹ تھا، جی کچھ آپ کے اندر نا خود ادا صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ سوشل ہوتے ہیں، بالکل لوگوں سے بالکل. مل کے خوش ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں. جی تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں اس ٹائم سے میری ایکٹیویٹیز ایسی ہی ہیں، اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنی، اسٹوڈنٹس کی مدد کرنی. میں اپنے کالج میں بھی اسٹوڈنٹس جو تھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو تنظیمیں تھیں، جی اس کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں، ملتان کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. اچھا تو یہ پرانا شوق ہے، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا. تو یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی دوستیاں بنتی ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان میں جی میں کہیں بھی جاؤں تو میرا ایسا نہیں کہ کہیں دوست نہ ہو، کسی بھی شہر میں، پورے پاکستان کی الحمدللہ. ٹھیک. سر ہاؤسنگ سوسائٹی میں کتنا گھر تعمیر ہو چکے ہیں اور ووٹنگ کے لیے کتنا لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے؟ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ٹوٹل پلاٹس ہیں وہ تقریباً 3600 کے قریب ہیں، ٹھیک سر. اور اس ٹائم میرے خیال میں کوئی 1100 سے 1200 کے درمیان گھر بن چکے ہیں. اور یہ جو اگلے 3 سال ہیں جو اب شروع ہو رہے ہیں جی سر. 2022 سے، اگلے 3 سال میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں آبادی ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی. اگر 1200 گھر ہیں تو یہ امید ہے 2500 3000 کے قریب ہو جائیں گے. آبادی بڑھ رہی ہے. بہاولپور کے اندر یہ واحد کالونی ہے جس میں تمام بجلی، لائٹ، پانی، سیوریج، ہر چیز موجود ہے. جی اور باقی جو سوسائٹیز ہیں وہ بہت مہنگی ہیں. اور یہاں پہ ایک اور جو پلس پوائنٹ ہے گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، جی کہ یہاں زیادہ میکسیمم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اس کو ایک پلس پوائنٹ ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ہمسایہ اچھا ہو. بالکل. تو جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کوشش امید ہوتی ہے کہ لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں. جی تو یہ اس کو پلس پوائنٹ حاصل ہے. ٹھیک. سر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ الیکشن جیت کر سوسائٹی کے لوگوں کے کیا مسائل حل کروائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میں جس طرح آپ بتایا چیمبر آف کامرس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، جی تو جو بندہ چیمبر آف کامرس میں ہوتا ہے تو اس کے چیمبر جو ہے کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوتا. تو اس میں ہر پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے، نون لیگ کے بھی ہوں گے، پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، اور بھی جو پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے. جی تو الحمدللہ چیمبر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہاولپور میں میرا بہت اچھا ریلیشن ہے. جتنی بھی پارٹیز ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ حکومت میں ہے، حکومت میں نہیں ہے، سب لوگوں سے بہت اچھا ریلیشن ہے. اس ٹائم بھی جو حکومت میں لوگ ہیں، سپوز آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کاف لیگ ان کے الائز ہیں، تو ہمارے دونوں دوست ہیں. ان سے جو بھی کام کہیں، سمیلہ چودھری صاحب ہیں، میرا خیال ہے ان سے جو بھی کہا جائے وہ ہمارے لیے کریں گے، ہمارے دوست ہیں. اس طرح کافی کے چودھری احسان صاحب میرے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں. جی ہم پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن میں بھی اکٹھے ہیں، بزنسز میں بھی اکٹھے ہیں. تو اس ٹائم جو ہمارا اس سوسائٹی کا تھوڑا ایشوز ہیں چل رہے ہیں، وہ یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے سیوریج کا. ٹھیک. کیونکہ یہاں لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن سیوریج کی طرف کیونکہ پہلے آبادی تھوڑی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیوریج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا سیوریج کا مین مسئلہ یہ کہ ہمارا سیوریج جو مین شہر کی سیوریج اٹیچ نہیں ہے. ٹھیک. اس کے لیے الحمدللہ میں نے کوئی 10 دن پہلے یہاں بات کی اپنے دوستوں سے، تو اللہ کی مہربانی سے پبلک ہیلتھ کو لیٹر چلے گئے ہیں. اور جو گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب کا پروگرام ہے میگا پروجیکٹ، اس میں بہاولپور کے اندر سیوریج کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان قریب شروع ہو جانا ہے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہماری سوسائٹی بھی سیوریج اٹیچ ہو جائے گی، پورے شہر کے ساتھ ہمارا ایشو ختم ہو جائے گا. باقی جو یہاں مسائل ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ سیوریج ہی ہے، کیونکہ پانی اب کہاں نکالیں گے. وہ گورنمنٹ اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا رہی ہے، اور وہ پانی سارا دریا میں ڈالیں گے کہ ہمارے پانی کا ضیاع، پانی کے مسائل آ رہے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ کے بعد وہاں چلا جائے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. باقی یہاں کے سوسائٹی کے جو مسائل ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ سوسائٹی بہت بڑی اور بہت پرانی بنی ہوئی ہے، اس میں آبادی میں 2013 میں شفٹ ہوں، اس سے بڑے تھوڑے چند گھر تھے، اور آج تو ماشاءاللہ بہت ہیں. اس کی وجہ اس سے ہوا یہ کہ جو بیک سائڈ تھی، پیچھے کے ایریاز تھے، وہاں سے بجلی کی تاریں نکل گئیں، ٹرانسفارمرز نکل گئے. تو یہ ایشوز ہیں، وہ میرے خیال میں وہ ہم خود حل کر سکتے ہیں. سوسائٹی کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ہم ایسا طریقہ لے کے آئیں گے کہ سوسائٹی کے فنڈز بڑھیں.
سوسائٹی ہماری جس طرح لاہور کی سوسائٹیز ہیں اس طرح بہترین ہو، کہ اس کی مساجد دیکھنے والی ہوں، اس کے پارکس جو ہیں کوئی آئے تو اس وہاں کے خوش ہو، کیونکہ یہاں کی سڑکیں تو بڑی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم 30 فٹ یا 40 فٹ روڈ تھے، اب تو لوگ 100 فٹ کے روڈ بناتے ہیں، سڑک تو ہم کھلی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو خوبصورت ان شاء اللہ بنا سکتے ہیں۔ پانی کا ایشو تھا، ہم پانی یہاں سے دور سے لے کے آتے ہیں، تو اس پہ بھی دوستوں سے بات ہوئی کہ ہاں یہاں پہ بور کریں، 700 فٹ پہ بور کریں، وہاں چیک کریں پانی اگر اچھا نکلتا ہے تو ہم پانی کا مسئلہ حل کریں۔ پارکس ہمارے پاس بہت سارے ہیں، 16 مربع کے اندر یہ سوسائٹی ہے، ایسی سوسائٹی بہاولپور میں شاید کوئی ہو، اور اس میں جتنی بہتری کی جائے اتنی کی جا سکتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تو ہم ان ساری چیزوں کو بہتر کریں، کمیونٹی سینٹر بنائیں گے، میرج ہال اندر بنائیں گے، بینکس اندر لے کے آئیں گے، اچھے سکولز لے کے آئیں گے، سکول کی چینز ہوں۔ اب دیکھیں جہاں بھی کوئی اچھی سوسائٹی بنتی ہے سب سے پہلے 2 چیزیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک سکول اور ایک بینک، کیونکہ ہر بندے نے بینک کی بھی ضرورت ہے، سکولز کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا فوکس ہے کہ یہاں پہ سکول، بینک، ہاسپٹل یہ چیزیں ہوں۔ اس کے علاوہ ذاتی حیثیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں بزنس کرتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں جہاں تک میرا ریلیشن ہو، میں صدارت کا امیدوار ہوں، ضروری نہیں کہ میں صدر بنوں، یہ پورا الیکشن ہے، اس میں ہوتا ہے اس طرح جو بھی ہوگا، میں اپنی ذاتی حیثیت میں جو بھی کر سکتا ہوا اس سوسائٹی کے لیے، پہلے بھی مجھ سے جو ہوتا رہا میں کرتا رہا ہوں، اب بھی جو ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے اندر ہم بہت جلد یہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے لگایا جائے تو لوگ اس کو سیاست پہ لیں گے کہ سیاست کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کو بھی نہیں کر رہا۔ جیسے الیکشن ہمارا ختم ہوگا اس کے فوراً بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ سوسائٹی میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، یہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں چودھری طارق صاحب، انہوں نے لگوایا تھا، وہ سوسائٹی کے 2 حصے سمجھیں، ایک حصے میں وہ لگ گیا، شروع کے حصے میں ہم لگوا دیں گے یہاں پہ، اور وہ سوسائٹی کے پیسوں سے نہیں، الحمدللہ اپنی جیب سے لگوائیں گے۔ دیکھیں خدمت خلق ہے، جو آپ کہتے ہیں میں خدمت خلق کے لیے نکلا ہوں، تو اس میں پھر آپ کو خرچ بھی کرنا چاہیے، خدمت خلق تو یہی ہے کہ آپ اپنی جیب سے بھی خرچ کریں، بالکل ایسا۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر الیکشن کب ہوگا اور اپنے پینل کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں جی الیکشن ہے 31 مارچ کو، ڈاکومنٹس جمع ہو چکے ہیں، سکروٹنی میرا ہونی ہے۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ 4 مین لوگ ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، سیکٹری، وائس پریزیڈنٹ اور فنانس سیکٹری، اس کے علاوہ 9 ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ بڑی ایکسپیرینسڈ ہے، ہمارے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں ان میں زیادہ تر لوگ تو پروفیسرز ہیں جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھاتے رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں بزنس مین ہیں، تو جب یہ ہم سب لوگ مل جائیں گے تو ہم بہترین چلے گا کام انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ الیکشن جیت جائیں گے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کس حد تک؟ دیکھیں جو کوئی الیکشن لڑتا ہے وہ پر امید ہوتا ہے، لیکن یہاں کلیئر پکچر ہے، یہاں کلیئر پکچر یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، باقی لوگ، یہاں کچھ مسائل بھی ہیں سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، تو 80-20 کا مقابلہ ہے، 80% ووٹ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ ویسے کہتا ہے، ہر بندہ جیت کے سوتا ہے، یہ ہماری ورکنگ جہاں تک ہم لوگوں کو مل سکتے تھے ہم ملے ہیں، اور آپ کا اخلاق اور آپ کا پازیٹیو ہونا یہ سب سے اہم چیز ہے زندگی کے اندر۔ جو انسان جتنا پازیٹیو ہوگا نا وہ زندگی میں ہارے گا نہیں، دیر سویر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہارتا نہیں ہے، پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے بھی جو اہم ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں رواج بنا ہوا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ چینل سناتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، سپوز آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ پہنچے سائی والا، آپ سے پوچھیں گے نا آپ کہاں پہنچے، آپ کہیں گے میں اوکاڑا پہنچ گیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے، اگر ہم سائی والا ہیں تو ہمیں سائی وال کا ہی بتانا چاہیے۔ تو ہمارا رویہ یہ ہے، میرا الحمدللہ مزاج ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میری پوری انسان ہوں بتائیے، میری پوری کوشش ہوتی ہے 99.9% کہ جھوٹ نہ ہو۔ 1% ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ تنگ کرے تو آپ کہتے ہیں اچھا جی میں آیا، ادروائز میری پوری کوشش 100% سچ بولا جائے، اور سچ سے آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے زندگی میں، کوئی بھی کام کریں آپ جاب کریں، بزنس کریں، کچھ بھی کریں، سچ بولیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گیا تو انہوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی تھے کہ ہوں گے، انہوں نے پوچھا کہ جی مسلمان کیا کون سے برے کام کر سکتا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، انہوں نے کہا مومن جو ہے نا وہ سارے برے کام کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ہمارے معاشرے کی جو خرابی ہے وہ جھوٹ پہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سچ سکھائیں، اپنے دوستوں سے بھی سچ بولیں، اپنے والدین سے بھی سچ بولیں، سچ بولیں گے، اگر آپ کوئی کام آج نہیں کر سکتے تو کہیں معذرت کر لیں، کل ہو جائے گا، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹا آسرا دلاسا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک سر، الیکشن جو جیت جاتے ہیں ان کے پاس کیا پاور ہوتی ہے جو اسٹیٹ ان کو دیتی ہے؟ اس میں اسٹیٹ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور نہ یہ پاور الیکشن ہے، اچھا، یہ پاور الیکشن نہیں ہے، جو کوئی سیاسی الیکشن نہیں ہے، یہ تو ہے کہ جس کے پاس جتنا ویژن ہے وہ ٹائم دے سکتا ہے، اپنا ٹائم دے۔ اور اکثر میں لوگوں کو دیکھا، میں چیمبر آف کامرس میں بھی دیکھا کہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ایگزیکٹو ممبر بننے کا، صدر سیکٹری فلاں بننے کا۔ صدر سیکٹری پر وہاں پہ پابند ہوتے ہیں، وہ تو ہل نہیں سکتے، لیکن اکثر ایگزیکٹو ممبرز جو ہیں
وہ صرف الیکشن کی حد تک ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ ان کو ہی کرنا چاہیے جو ٹائم دے سکتے ہیں، ورنہ ٹائم کا ضیاع ہے. ٹھیک سر، یہ تو ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کی، بزنس کے حوالے سے بات کی. اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ادب سے لگاؤ تو بہت زیادہ ہے، لیکن بڑا ٹائم ہو گیا بکس دیکھے ہوئے. ہاں، اب تو آج کل موبائل کا دور ہے، جی تو اسی کے اوپر کوئی نہ کوئی نظم، کوئی شاعری ہاں ضرور سن لیتا ہوں. ٹھیک تو اتنا ہی لگاؤ ہے. میرا لگاؤ تو میرا کیا، ہر مسلمان کا پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہونا چاہیے. بالکل. کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہوں، اور انسان کو ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے رہنا چاہیے اور بہتر کرنا چاہیے، اور اپنی غلطی کوتاہیوں کی معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ ہمارا جو ایک ایمان ہے نا، اس میں ایک حصہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان. ہوں، اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو وہ ایک دن آنا ہے، سورۃ حشر کے اندر ہے کہ جب لوگ جائیں گے حشر کے دن، جی جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نا یہ آپ کا کاغذ، لیٹر، ہوں، تو وہ کامیاب ہوں گے. اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ہاتھ پیچھے چھپا لیں گے. جی وہ کہیں گے اس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ، ہم ایک دو مر چکے تھے، میں زندہ نہ کرتا. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بشمول میرے، میں کوئی ایسا نہیں ہوں بہت عالم یا ایسا آدمی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے بشمول تمام لوگوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان، کیونکہ ہم سے سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہیں. جتنی بھی دنیا میں اقوام ہیں نا، وہ اپنے آپ کو پہلے بتاتے ہیں ہم جوئش ہیں، ہم کرسچنز ہیں. ہم بتاتے ہیں پاکستانی ہم ہیں، الحمدللہ ہمارے فخر ہے اپنے ملک کے اوپر، لیکن ہم کہیں کہ ہم مسلمان پاکستانی ہیں. جب ہم پاکستانی مسلمان کہتے ہیں تو اس پہ راضی ہیں ہمیں کہ ہم مسلمان پاکستانی، کہ مسلمان ہم پہلے ہیں، سب سے پہلے مسلمان. ٹھیک. سیر و سیاحت کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ دیکھیے میں نے پاکستان کے جو شہر ہیں، جی مجھے کئی لوگ پتہ نہیں اختلاف کریں، مجھے کراچی بہت پسند ہے. لاہور میں کوئی 8 سال رہا ہوں، اچھا. ملتان رہا ہوں، بہاول پور بہت خوبصورت شہر ہے، لیکن مجھے کراچی اس لحاظ سے پسند ہے. بہت بڑا شہر ہے، بڑے اچھے روڈز ہیں، خوبصورتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی شہر کے اندر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاول پور جو ہے اس کے مقابلے میں اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے، پاکستان تقریباً میں نے دیکھا ہوا ہے، اور جو لوگ بہاول پور آئے ہیں، بہاول پور میں رہے ہیں کچھ دن، چلو سال 2 سال نہیں، 15 دن بھی رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہو سارا بہاول پور جیسا صاف ستھرا شہر میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا. اسلام آباد کو چھوڑ دیں، اسلام آباد کیپٹل ہے، اس کی بات نہیں کر اس کے علاوہ. ٹھیک تو بہاول پور ایسا شہر ہے کہ اس کو آپ جیسا خوبصورت اور بنانا چاہیے بن سکتا ہے. جو دنیا کے اندر رولز ہیں، میں پاکستان سے باہر بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے سسٹم ہیں روڈ کراس کرنے کے، زیبرا کراسنگ کے. تو میرے دل میں ہے کہ سب کچھ بہاول پور میں ہو سکتا ہے. بہاول پور اس لیول کا شہر ہے، اور بہاول پور کے لوگ مزاجن بہت اچھے ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہیں، اور بہاول پور بھی خوبصورت شہر ہے کراچی کی بات میں. ٹھیک. سر بہاول پور شہر کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بہاول پور شہر کے اندر اس ٹائم ٹریفک کا مسئلہ ہے. جو بہاول پور کے اندر نا 2-3 کام چل رہے ہیں. اچھا. ایک تو یہ رنگ روڈ چل رہا ہے، یہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے، جی کیونکہ آپ کا سرکلر روڈ کے اوپر بہت بڑی ٹریفک ایشو، اگر آپ اسکول سے ایس پی ایس سے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو آپ کو بڑا ٹینشن ہوتی ہے. جی جو رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے، وہ نکل جانا ہے این ایل سی تک، ڈیوو ٹرمینل تک، تو آپ کی ٹریفک کم ہو جائے گی. دوسرا جو ہمارا جہاں سے ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم فوارے چوک سے آ رہے ہیں سپوز، جی یا ہم بہاول پور انٹر ہوتا ہے یا سعد پور اسکول کے آگے، جو اس ادھر سے ادھاسل پر روڈ آتے ہوئے نا رائٹ سائڈ جو ہے، اگر ہم اس کو ذرا کھول دیں کہ وہ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے ساری، ہم اس رائٹ والی سڑک کو سروس ایریا بنا دیں اور روڈز کھلے کر دیں، بہاول پور کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم برج بنائیں. برجوں سے شہر اچھے لگتے ہیں، لیکن کسی مخصوص پورے شہر میں برج ہو تو اچھا نہیں لگتا. میں نے دنیا میں دیکھے ہیں 6 برج بھی دیکھے ہیں اوپر نیچے، لیکن بہاول پور شہر کے لیے بہت لمبے چوڑے برج نہ ہو، سڑک کھلی کی جائے اور رنگ روڈ کمپلیٹ کیا جائے تو بہاول پور بہتر ہو جائے. ٹھیک. سر آنے والے دور میں جنرل سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، جب بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے معاملات ہی بہت سارے ہوتے ہیں. یہ تو یہاں پہ سوسائٹی کا الیکشن، اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا. بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا ریلیشن ہے تو آپ اس کو یوز کریں. اس طرح آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. اگر آپ، میں نے کہا انٹرسٹ ہے لیکن اس لیے بہت بڑا لمبا چوڑا میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے ویسے، کیونکہ یہاں پہ جو پالیٹکس اوور آل ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے جھوٹ کے اوپر. تو آپ کہاں کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا سب سے مشکل کام ہے. آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. میں خدمت کے لیے جہاں کو موقع ملے گا ضرور کروں گا. کوئی اچھا نیکی کام کو، سیدھے راستے کام کو، اس میں ضرور کروں گا. باقی جنرل پالیٹکس میں میرا کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیے جی، والد صاحب تو میرے وفات پا گئے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں انٹر میں تھا تو وفات ہو گئے. انہوں نے میری پریکٹیکل لائف تو نہیں دیکھی، لیکن میری والدہ میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں. میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں اپنی والدہ سے ڈسکس کرتا ہوں. اگر میں یہ سوسائٹی کا الیکشن بھی لڑ رہا ہوں تو میں نے اپنی والدہ سے اس طرح ڈسکس کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ معاملات، کچھ معاملات میں ان سے ڈسکس کیے سوسائٹی کے. انہوں نے کہا اگر ایسے معاملات ہیں اور تم بہتر کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تم بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کرو. اور ان کے کہنے سے ہی میں، باقی لوگ بعد میں،
میں اپنی والدہ، دوستوں نے کہا، میں نے ان کو جواب دے دیا تھا پہلے، لیکن میری والدہ نے کہا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو اور تمہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح دوست تو سرمایہ ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کا۔ اچھے دوست جو ہے نا، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اکیلے تھے، ان کے جی دوست ساتھ اچھے تھے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اچھے دوستوں کی ہر ٹائم ضرورت ہے، جس کے دوست نہیں ہیں وہ ناکام انسان ہے۔ اچھے دوست ہونا، ٹھیک۔ اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن اچھے دوست ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دین کے اندر ہے جی، اور سچ کے اندر ہے، سمپل۔ اس کے علاوہ اصل دنیا بنائی کیوں گئی، اب اس پہ چلے جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ اصل کامیابی دین کے اندر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی آپ تعمیر کریں، رضائے الہی کا حصول کریں تو یہی آپ کی کامیابی ٹھیک۔ کھانوں کے حوالے سے بات کروں، کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ ہے۔ کھانے کا میں بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں، کھانے میں جب بھی جاتا ہوں تو میں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں لاہور کے کھانے بہت اچھے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کراچی آپ چلیں شنواری جیسا کھانا کہیں بھی نہیں، میں جب جاتا ہوں مجھے شنواری کا شوق ہے وہی کھاتا ہوں۔ باقی میرا بہت زیادہ کھانے وانے میں کھانا بہت زیادہ کھاتا بھی نہیں ہوں۔ میں پچھلے 99 سے لے کے آج تک میں 2 ٹائم کھانا کھاتا ہوں، اور میں کھانے کو کوئی شوقین نہیں ہوں بہت زیادہ، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین میں، اس سے ہٹ کے بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہستی ہیں، ان سے زیادہ آئیڈیل ہو کو نہیں سکتا۔ جی تو میری آئیڈیل میرے لیے علامہ اقبال، قائد اعظم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قربانی دی۔ آج آپ اور میں جس حالات میں بات کر رہے ہیں یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ یہ کاوش نہ کرتے پاکستان نہ بنتا، نہ شاید میں یا الیکشن لڑ رہا ہوتا، اور نہ آپ انٹرویو لے رہے ہوتے، اور نہ ہم اس طرح بیٹھے ہوتے۔ جی تو ان سے زیادہ آئیڈیل دین کے حوالے کے علاوہ پاکستان کی صرف بات کریں تو علامہ اقبال قائد اعظم سے بڑا آئیڈیل میری نظر میں اور کوئی نہیں، ہونا نہیں چاہیے کسی کو۔ ٹھیک۔ سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ایز اے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ سوسائٹی کے لوگوں کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں سوسائٹی کے لوگوں کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ یہ 3600 گھروں کا ایک مجموعہ ہے، ایک سوسائٹی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے۔ ہمیں آپس میں اتنا کلوز ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں شریک ہوں، اور ہمیں بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے کہ لوگ مثال دیں کہ جی گورنمنٹ اور سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا بات ہے۔ میں آپ کو سوسائٹی کے ایک بلاک کی تھوڑی مثال دیتا ہوں۔ جی میں الیکشن جب میرا پروگرام نہیں تھا کنٹیسٹ کرنے کا، اس سے پہلے ہم نے ایک یہاں پروگرام کروایا اینول ڈنر، تو مجھے کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جی بلاک میں۔ ٹھیک سر۔ تو انہوں نے مجھے ڈسکشن ہو رہی تھی بھی کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جی مسجد میں ایک پورا انتظام رکھا ہوا ہے، اگر ہماری گلی میں کوئی وفات پا جائے، مرنا جینا زندگی کے ساتھ ہے، جی تو ہم نے اس کے کفن دفن کا سارا ارینجمنٹ بلاک نے کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دریاں چاہیے، چیئرس چاہیے، شامیانے چاہیے، اچھا جو زبردست۔ کچھ بھی چاہیے، جس کی فوتگی ہوگی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور میں صحیح۔ سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم زبردست۔ دیکھیں زندگی کے معاملات ہیں، جی جی بالکل۔ خوشی غم، خوشی کی سطح غم بھی موجود ہے۔ ہم، اور ہماری اپنی، میں اپنے اے بلاک کی بات کروں تو میں جی یہاں پرانا رہ رہا ہوں، یہاں جو میرے ہمسائے ہیں الحمدللہ میں ان سے بہت خوش ہوں، امید ہے وہ مجھ سے خوش ہوں گے۔ ہم قربانی اکٹھے کرتے ہیں، ہم نمازیں اکٹھے پڑھنے جاتے ہیں ماشاء عید پہ، باقی دنوں میں تو مصروف تھا نا، کوئی نکل گیا، جی میں مثلا نور پور ہو تو وہیں نماز پڑھ لی، ماشاء تو عیدین تو ہم اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے قصاب تک اکٹھا لے کے آتے ہیں، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میری قربانی کرو پھر آپ بھی کرو، وہ جیسے کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں منصور شاہ صاحب، ہم ان کے ذمہ لگاتے ہیں، فیاض خان صدو زئی صاحب ہمارے ہمسائے ہیں، ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھائی چارے اور محبت سے رہنا چاہیے، ہمیں تن سے ہٹنا چاہیے، انا سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اگر ہم انا میں رہیں گے تو ہم نقصان کریں گے، ٹھیک انا سے یہ سر، میرا بہت میسج ہے۔ شکریہ، اللہ آپ کو تھینک یو، کامیابی دے۔ بہت تھینک یو۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔